نبی ہر سردار کے پاس گئے، آقا فرماتے ابو جہل تو مان لے، ابو جہل بولا نہیں مانوں گا، امیہ تو مان جا، امیہ بولا نہیں مانوں گا۔ جب 40 سرداروں نے محمد الرسول اللہ کو جھٹلا دیا، میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار عالم یہ تو مجھے نبی مانتے نہیں ہے، پیغمبر مانتے ہی نہیں ہے، مولا کوئی مجھے دیوانہ کہتا ہے، کوئی مجھے مجنون کہتا ہے۔ رب نے فرمایا حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو تجھے دیوانہ کہہ رہے ہیں میں ان کے بیٹوں کو تیرا دیوانہ بنا دوں گا، جو تجھے مستانہ کہہ رہے ہیں میں ان کی نسلوں کو تیرا مستانہ بنا دوں گا۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے کتنے چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستا دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بے قصوں کا سہارا، اور زور سے بولے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر پر اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، اللہ فرماتے فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرْ، محبوب جس چیز کا حکم دیا ہے علل اعلان کھل کر بیان کرو۔ اب جب میرے نبی نے مکہ کی گلیوں میں تبلیغ کرنا شروع کر دیا، نبی مکہ کی گلیوں میں قرآن پڑھتے، مکہ والے نبی کو دیکھ کر تالیاں بجاتے، نبی کو دیکھ کر سیٹیاں بجاتے، اتنا زور اور شور کرتے کہ مکہ والوں کے کانوں میں قرآن کی آواز نہیں پہنچتی تھی، مگر اللہ کی رحمتیں مسکرا رہی تھی۔ ظالموں تم قرآن کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہ سکو گے، تم اسلام کی عظمتوں کو روک نہ سکو گے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر کو مکہ کے لوگ قریش والوں کے ڈر سے قتل تو نہ کر سکے، مگر جانتے ہو مدنی مکی آقا پہ کیسے ظلم کرتے۔ نبی اگر کعبۃ اللہ میں جاتے یہ ظالم مصطفیٰ کو دھکے مارتے، نبی کسی کے دروازے سے گزرتے یہ ظالم نبی کی راہوں میں کانٹے بچھاتے، نبی کسی کے مکان کے سامنے جاتے یہ ظالم مصطفیٰ کو گالیاں دیتے۔ کوئی کہتا ہے یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مجنون ہے۔ لوگوں تصور کرو کیا حال تھا مکہ کے لوگوں کے ظلم کا۔ پہاڑ ہوتا اپنی جگہ سے ہل جاتا، پہاڑ ہوتا ٹکڑوں میں پڑ جاتا، مگر یہ آمینہ کا لال تھا، یہ آمینہ کا بیٹا تھا جو کسی ظلم کے سامنے جھکا نہیں، جو کسی ظلم کے سامنے ڈرا رہی۔ اللہ اللہ، آؤ حدیث پاک سنا دو۔ میرے حضور بازار ظلم مجاز میں پہنچے، جب میرے آقا نے بازار ظلم مجاز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اللہ اللہ، ابو جہل نبی کا دشمن آقا کریم کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ پہلے تو اس نے نبی کو برا بھلا کہا، جب نبی پہ اثر نہ پڑا اس ظالم نے مصطفیٰ کے اوپر گرد اڑانا شروع کر دیا۔ لوگوں سوچو تو صحیح، ہم کتنے سیدھے صحیح، ہم کتنے صابر صحیح، اگر کوئی تیرے میرے چہرے پر گرد اڑانے لگے صبر نہ کر سکیں گے، بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ اس نے حضور پری پری گرد ڈالی، آقا کی داڑھی مبارک گرد آلود ہو گئی، آقا کا چہرہ گرد آلود ہو گیا، آقا کے کپڑے گرد آلود ہو گئے۔ کہتا تھا مکہ والو اس کی نہ سننا، یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ اللہ کو مناظ سے پھر گیا ہے۔ میرے نبی کا دل دکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم ابو جہل میرا جانی دشمن ہے، اللہ یہ چین نہیں لینے دیتا۔ رب کعبہ نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابو جہل کو مٹا دیں گے، تیرے نام کو قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ آج ہمارے لیے ماشاءاللہ قاری مناظر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اللہ نے ان کو بڑے فن عطا فرمائے ہیں، اخلاق و کردار عطا فرمائے، مچل کر بولے سبحان اللہ۔ توجہ ہے، ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا وقت میرے پاس ہے، توجہ سے کے ساتھ آپ میری بات کو سنیں۔ آج آسان ہے نا ہمارے لیے نمازیں پڑھنا، جس کا دل کرے وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، اذان پڑھے، قرآن پڑھے، مگر سوء قسمت کے ہم نہ نمازی بنے، نہ قرآن پڑھنے والے بنے، نہ مؤذن بنے۔ بولو یہی بات ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں یہی بات؟ مگر یاد کرو مکہ کا وہ دور جہاں مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے تھے، رب کے دین کی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ارے صحابہ تو بڑی بات ہے، میرے حضور ایک دن صحن کعبہ میں پہنچے، جانے کے بعد آقا نے کعبۃ اللہ کے سامنے نماز کے لیے نیت باندھ لی، نبی قیام میں ہے، کفار بھی بیٹھے، ابو جہل بیٹھا ہے، عقبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، آقا کریم نے رکوع کیا۔ جب میرے نبی سجدے میں پہنچے نا تو ابو جہل ظالم نے کہا اتنے لوگوں میں ہے کوئی جو ابن فلا
قبیلے کے ذبح کیے اونٹ کی اوجڑی لائے اور محمد کی پشت پر لا کر اوجڑی کو رکھ دے. لوگوں سوچو تو صحیح مصطفیٰ کے دیوانوں, اوجڑی کتنی بدبودار ہوتی ہے. ایک میرے نبی کی پشت مبارک جس سے اللہ اکبر مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی تھی, ایک اونٹ کی اوجڑی جس سے بدبو آتی ہے, جس سے گھن آتی ہے. ابو جہل بولا ہے کوئی جو محمد کی پشت پہ اوجڑی لا کر رکھے. ایک ظالم کھڑا ہوا جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا. یہ گیا دوڑا دوڑا اور ابن فلک قبیلے کی اونٹ کی اوجڑی لے کر آیا. اس ظالم نے نبی کی پشت مبارک پر اوجڑی کو رکھ دیا. اللہ اللہ, اوجڑی وزندار تھی. کچھ میرے حضور کی پشت پر رکھ دی, کچھ میرے حضور کے کاندھے مبارک پر رکھ دی. اللہ اللہ, نبی سجدہ کر رہے ہیں, نبی رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں. ادھر مکہ کے ظالم نبی کو دیکھ کر سیٹیاں بجا رہے ہیں, نبی کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح دیوانے کی, دیکھو تو صحیح مجنوں کی. اللہ اللہ, ان کی مذاق کا حال یہ تھا, یہ ایک دوسرے کے اوپر ٹھٹے مارتے تھے, گر گر پڑتے تھے. نبی کا دکھ دیکھنے والا کوئی نہیں, نبی کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں, نبی کے ٹکڑے کو سننے والا کوئی نہیں. میرے نبی سجدے میں ہے. جب کسی نے اوجڑی کو پشت سے الگ نہ کیا, اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی ابھی کمسنی کا عالم ہے, اپنے گھر سے نکل کر آئی. جب آ کر صحن کعبہ میں دیکھا تو حال یہ تھا, مکہ کے ظالموں نے اوجڑی حضور کی پشت پر رکھ دی ہے اور ٹھٹے مار مار کر ہنس رہے ہیں. حضرت فاطمہ نے اس اوجڑی کو حضور کی پشت سے ہٹایا اور مکہ کے ظالموں کی جانب دیکھ کر کہتی ہے, ظالموں کہ تم اس کی پشت پر اوجڑی رکھ رہے ہو جو سجدوں میں تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے, تمہارے ایمان کی دعا کرتا ہے, تمہارے لیے جنت کی دعا کرتا ہے. حضرت آمنہ نے مصطفیٰ کا انتظار کیا. جب میرے آقا نے سلام کو پھیرا تھا, حضرت آمنہ مصطفیٰ کے سینے سے لگ گئی اور میرے نبی کی پیشانی کو چوم کر کہتی ہے, اے میرے بابا کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ یہ ظالم کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں, کبھی دیوانہ کہتے ہیں, کبھی پاگل کہتے ہیں. اے میرے بابا, آپ گلیوں سے گزرتے ہیں, یہ آپ کے پتھر مارتے ہیں, آپ راستوں سے گزرتے ہیں, یہ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا دیتے ہیں. اے میرے بابا, یہ ظالم آپ کا مذاق بناتے ہیں, آپ کو دیکھ کر کلیپنگ کرتے ہیں. اے میرے بابا, کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا؟ کیا ہمارے لیے کبھی صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوگی؟ جب میرے آقا نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا, مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگایا اور آسمان کی جانب میرے حضور نے دیکھا, نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. نبی دعا کرتے ہیں, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش. اللہ قریش والوں کو اپنی گرفت میں لے لے. پھر نبی نے ایک ایک ظالم کا نام لیا. نبی فرماتے مولا, ابو جہل کو اپنی گرفت میں لے لے, امیہ کو اپنی گرفت میں لے لے, شیبہ کو اپنی گرفت میں لے لے, عتبہ کو اپنی گرفت میں لے لے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, میرے نبی نے جن جن کے لیے بد دعا کی تھی, میں نے دیکھا بدر کے میدان میں ابو جہل کا لاشا کہیں پڑا تھا, امیہ کا لاشا کہیں پڑا تھا, شیبہ کا لاشا کہیں پڑا تھا. نبی نے فرمایا ان کے لاشوں کو گڑے میں ڈال دو. گڑے میں لاشیں ڈال دیے گئے. نبی فرماتے ہیں, ابو جہل تو کہتا تھا محمد کو مٹا دوں گا, دیکھ تو مٹ گیا ہے مگر آمنہ کا لال زندہ ہے. اس لیے میرا امام کہتا ہے, مٹ گئے, مٹنے ہیں, مٹ جائیں گے, آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مخدوم اشرف. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. بولے سبحان اللہ. یہ ظلم نبی تک نہیں تھا. اسی مکہ میں ایک سردار تھا جس کا نام امیہ تھا. کیا نام تھا؟ بیدار ہونے کے لیے پوچھ رہا ہوں, کیا نام تھا؟ امیہ. اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام بلال حبشی تھا. سب واقف ہے نا؟ جب جب محبت رسول کی بات آتی ہے بلال سر فہرست ملتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. غلام تھا امیہ کا, مگر دل دے دیا تھا آمنہ کے لال کو. دل کسے دے دیا تھا؟ آمنہ کے لال کو. امیہ حضرت بلال کے گلے میں روزانہ صبح کو رسی ڈالتا, مکہ کے چوراہوں پر گھسیٹتا, بلال کی پشت پہ لاٹھیاں برسائی جاتی. پھر پوچھا جاتا, بلال بتا اب بھی کلمہ پڑے گا؟ بلال کہتے تھے, احد احد, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. حضرت بلال کو ایک دن نکالا گیا, حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی گئی, حضرت بلال کی پشت پر لاٹھی
लाठियां बरसाई जाने लगी। बिलाल से पूछा, बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना कहना था, हजरत बिलाल पर चारों जानिब से पत्थरों की बारिश हो गई, चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, तमाम जिस्म के कपड़े खून से लथपथ हो गए। पूछने लगे, बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह अल्लाह। उमैया का गुस्सा भड़क उठा। इसने कहा बिलाल को मक्का के बाहर लेकर चलो। जिन्होंने मक्का देखा है, वहां का सहरा देखा है, रेत देखा है, जानते हैं कितना गर्म होता है मक्का का रेत। हजरत बिलाल को मक्का के रेत पर घुटनों के बल बिठाया गया, इतने कोड़े मारे गए, तमाम पुष्ट में बिलाल की जख्म हो गए। उमैया कहने लगा बिलाल बता अब भी पड़ेगा कलमा? बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। उमैया ने कहा बिलाल को जमीन पर लिटा दो। हजरत बिलाल को जमीन पर लिटा दिया गया, कमीज को उतार लिया गया। अल्लाह अल्लाह। उमैया कहने लगा बता बिलाल अब भी पड़ेगा मुस्तफा का कलमा? जब सहरा की रेत ने बिलाल को काटा, अल्लाह अल्लाह चाहते थे, बिलाल का दिल कहता था बिलाल पलट जा, मगर इस कहता था बिलाल सबर कर, इसलिए कि जितना इम्तिहान लिया जाएगा इतना ही मुस्तफा के करीब हो जाएगा, इतना ही अल्लाह तुझसे प्यार करेगा। तो दोनों जवान दौड़े गए, एक वज़नी पत्थर को उठा लिया, हजरत बिलाल को अल्लाह बच्चत लिटा दिया गया, कमीज को निकाल लिया गया, बिलाल के सीने पे पत्थर को रख दिया गया। पत्थर इतना वज़नी था, बिलाल की आंखें उबलने लगी, बिलाल की सांसों की डोर टूटने लगी। मक्का के लोगों ने देखा अगर बिलाल मर जाएगा तो जुल्म किस पर करेंगे। पत्थर को हटा लिया गया, चंद सांसें गुजरी मगर बिलाल को होश न आया। जब थोड़ी देर के बाद बिलाल होश में आए, उमैया ने कहा बिलाल बता अब भी कलमा पड़ेगा? तो जानते हो हबश के बिलाल ने कहा था, मुस्तफा के आशिक ने कहा था उमैया आज पावर तेरे पास है, कल अल्लाह पावर बिलाल को देगा। आज ताकत तेरे पास है, कल अल्लाह ताकत बिलाल को देगा। आज तेरी चल रही है, कल बिलाल की चलेगी। उमैया कहने लगा खाता मेरा है कलमा मोहम्मद का पढ़े, कलमा मोहम्मद का पढ़े, घर में मेरे रहे कलमा मोहम्मद का पढ़े। बिलाल ने आंखों में देख कर कहा था उमैया ज़बान तेरी है तू ले ले, आंखें तेरी है तू ले ले, हाथ तेरे है तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? दिल तो मैंने सैयदुल अंबिया को दे दिया है, दिल तो मैंने मदीने के ताजदार को दे दिया है। मेरा इमाम कहता है ए इश्क तेरे सच्चे चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, सुनते हैं कि मैं शर में सिर्फ उनकी रसाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला गजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दुनिया कहती है लैला मजनू की मोहब्बत देख, खुशीरी फरहाद की मोहब्बत देखो। मैं कहता हूँ मोहब्बत देखनी है तो बिलाल की देखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत देखनी है तो बिलाल कहते करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, वही बात। बस जान क्या दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। सुभान अल्लाह। मक्का वालों ने सोचा मारा, मगर मुस्तफा का कोई सहाबी इस्लाम से ना हटा, बेशक बेशक, आगे से पीछे तक बोले सुभान अल्लाह। और 2-3 हदीसें सुना दूं इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। मक्का वालों ने सोचा मोहम्मद को सताया, मोहम्मद ना माने, सहाबा को सताया, सहाबा ना माने, चलो मोहम्मद से सुलह कर। कहने लगे सुलह कैसे होगी? बोले अबू तालिब के सपास चलो, धमकाएंगे, सामना करेंगे, शायद अबू तालिब के समझ में आ जाए। मक्का के जितने सरदार थे अबू तालिब के पास पहुंचे, जाने के बाद कहते अबू तालिब समझा लो अपने भतीजे मोहम्मद को, इसलिए कि मोहम्मद हमारे खुदाओं की मजम्मत उड़ाता है, मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है। अबू तालिब या तो तुम भी हमारे साथ आ जाओ, अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने मोहम्मद को हमारे हवाले न किया तो तुम भी उन्हीं की जानिब हो जाओ, इसलिए कि अगर तुम नहीं माने, तुम्हारा भतीजा नहीं माना, याद रखो तुम दोनों को देख लेंगे, तलवार उठा लेंगे। इतना सुनना था जनाब अबू तालिब का। आप समझ गए मामला खतरनाक हो चुका है, आप समझ गए मामला संगीन हो चुका है। जब मेरे आका शाम को तशरीफ लाए तो अबू तालिब कहते हैं ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, तू जानता है मैं तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, मैंने तुझे बड़े प्यार से पाला है। ऐ मोहम्मद अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, भतीजे मुझ पे इतना जुल्म न करो कि मेरा बूढ़ा जिस्म उसको उठा ना सके। आका फरमाते चचा क्या बात है? तो अबू तालिब कहते हैं मोहम्मद आज तक मक्का में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अबू तालिब से आली बात कह सके। आज आए थे मक्का के सरदार, कह रहे थे या तो मोहम्मद को समझा दो वरना तुम्हें भी देख लेंगे, वरना तुम्हारे भतीजे को देख लेंगे। अबू तालिब ने पेशानी को चूमा, रोकर कहते मोहम्मद थोड़े दिनों के लिए इस्लाम की तबलीग के लिए खामोश हो जाओ, इस्लाम की तकलीफ, इस्लाम की
तबलीग को मौकूफ कर दो। इतना सुनना था, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि आज तक ज़ाहिरी मुइनो मददगार अगर आका के कोई थे तो अबू तालिब थे। हर परेशानी में जिन्होंने अब तक साथ दिया वो अबू तालिब थे। नबी ने देखा अबू तालिब के कदम उखड़ रहे हैं, आका करीम की आंखों में आंसू आ गए। नबी फरमाते मेरे चाचा कह दो इन मक्का के जालिमों से, ये तो मक्का वाले हैं, अगर दुनिया की तमाम शैतानी ताकतें आ जाए मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे चाचा कह दो मक्का वालों से एक हाथ में सूरज ला कर रख दे, दूसरे हाथ में चांद ला कर रख दे, मोहम्मद फिर भी कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं या तो मैं अपने दीन को दुनिया के घर घर तक पहुंचा दूंगा या मज़हब इस्लाम पे शहीद हो जाऊंगा। सुन्नियों देखो तो सही, मेरे नबी का दीन चला, अरब से निकला मिस्र पहुंचा, मिस्र से निकला फारस पहुंचा, फारस से निकला पाकिस्तान हिंदुस्तान पहुंचा, श्रीलंका पहुंचा। आज दुनिया का कोई खिता देख लो, कोई धर्म मिले न मिले मगर नबी का धर्म जरूर मिलेगा, कोई दीन मिले न मिले मगर इस्लाम जरूर मिलेगा, कोई किताब मिले न मिले मगर कुरान जरूर मिलेगा। पता चला हर मुल्क में नबी का दीन जिंदा है, हर कस्बे में नबी का दीन जिंदा है, हर शहर में नबी का दीन जिंदा है। मेरा इमाम तो यूं कहता है मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऐसी बात है तो फिर इस्लाम की तबलीग कर। जब तक अबू तालिब जिंदा है कोई बाल भी का नहीं कर सकता। अबू तालिब ने फरमाया मोहम्मद तक पहुंचने से पहले मेरा मुकाबला करो। मक्का वालों ने सोचा, मक्का वालों ने सोचा कि भी अबू तालिब भी मानने तैयार नहीं, मोहम्मद भी मानने तैयार नहीं, और दीवानों का हाल ही क्या पूछना। दीवाने तो मरने मिटने तैयार थे, कहने लगे पंचायत करो पंचायत। उर्दू में कह दूं तो कॉन्फ्रेंस करो। इसी मक्का में एक घर था, मतलब क्या था, पंचायत घर, जिसको लोग कहते थे दारुल नदवा। दावत पहुंच गई कि तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है। हदीस पाक में आता है मक्का का हर बहादुर, हर बा असर इंसान, हर सरदार दारुल नदवा की कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। जब ये गए ना दारुल नदवा में तो कंबल ओढ़े बूढ़ा बैठा था। कौन बैठा था? इससे मक्का वालों ने पूछा भाई तू कौन? मक्का के बाजार में नहीं देखा, काबे के शहर में नहीं देखा। तो इसने कहा मैं शेख नज्द हूँ, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ हूँ, मैं भी तुम लोगों के सामने मोहम्मद को मिटाने की तरकीब पेश करूंगा। लोगों ये शेख नज्द की शक्ल में इबलीस था जो मुस्तफा को मिटाने की तरकीब में शामिल होने आया था। अल्लाह अल्लाह, जब तमाम लोग बैठ गए इबलीस को मसनद दे दी गई। इबलीस ने कहा पंचायत को शुरू करो, बैठक को शुरू करो। तो अल्लाह अकबर, सबसे पहले मक्का का एक मुशरिक उठा। उठने के बाद इसने कहा मेरी तरकीब ये है, मेरी तदबीर ये है, मोहम्मद को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, एक छोटा सा सुराग खोल दिया जाए, बाहर से ताला लगा दिया जाए, उसी में से खाना दिया जाए, उसी में से पानी दिया जाए। जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान नहीं सुनाएंगे, जब मोहम्मद कैद हो जाएंगे तो कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। इतना सुनना था। अल्लाह अल्लाह, जान तो इब्लीस ने क्या कहा, तुम्हारी तरकीब काम नहीं करेगी, इसलिए कि तुम कैद को देख रहे हो, तुम दीवानों को देख रहे हो। अरे मोहम्मद के दीवानों को क्यों नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है अबू बकर सिद्दीक का इश्क? क्या तुम्हें मालूम नहीं है फारूक आजम का इश्क? अगर मोहम्मद के दीवानों को पता चला मोहम्मद को कैद कर दिया है, जान दे देंगे, मगर नबी को कैद में नहीं रहने देंगे। अल्लाह अकबर। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी किसी काम की नहीं। उसके बाद अबुल असवद रबिया खड़े हुआ, उसने कहा मैं ये चाहता हूँ कि मोहम्मद को मक्का से बदर कर दिया जाए। जब मोहम्मद मक्का में नहीं रहेंगे हम कुरान की तिलावत को सुनने से बच जाएंगे। शैतान कहने लगा लानत है तेरी तरकीब पर, इसलिए कि तुझे मालूम नहीं है अल्लाह ने कैसा असर दिया है मोहम्मद की जबान में। जिससे भी बात करेंगे उसी को अपना दीवाना बना लेंगे, उसी को अपना मस्ताना बना लेंगे, जिससे बात करेंगे वो उनका गुलाम बन जाएगा। इब्लीस बोला तेरी तरकीब भी मुस्तरद की जाती है। उसके बाद नबी का सबसे बड़ा दुश्मन उठा जिसको दुनिया अबू जहल के नाम से जानती है। अबू जहल ने कहा मेरे जहन में ऐसी तरकीब है जो किसी के जहन में नहीं है। तमाम लोगों के कान खड़े हो गए। अबू जहल ने कहा मैं ये कहना चाहता हूँ मक्का में 40 कबाइल है, हर कबीले से एक नौजवान को इकट्ठा किया जाए जो बहादुर हो, जो शुजा हो, जो तलवार का धनी हो, जो कल्ब और जिगर रखने वाला हो। फिर ये 40
نوجوان مل کر محمد کے گھر کو محاصرے میں لے لے. جب محمد سو رہے ہو یا محمد اپنے مقام سے نکلے، ایک ساتھ 40 تلواریں محمد کے اوپر گرے، محمد کو قتل کرنے کے لیے چلے. جب 40 لوگ محمد کو قتل کریں گے، ہمارے سامنے قریش کے لوگ تو ہمت نہ کریں گے بولنے کی. جب ابو جہل نے اتنا کہا، ابلیس اپنی مسجد سے کھڑا ہو گیا، تالیاں بجانے لگا، خوشیاں منانے لگا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ دنیا قتل کرنا چاہے، رب بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا. اس لیے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر تدبیر ہو رہی تھی محمد کو مٹائے جائے، میرے اللہ نے جبریل کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیا. رب نے فرمایا جبریل جا، اور ہمارا سلام میرے محبوب تک پہنچا. جبریل آئے، سلام پیش کیا. میرے آقا نے جبریل کے سلام کا جواب دیا، اللہ کے سلام کو قبول کیا. آقا فرماتے جبریل کیوں آئے ہو؟ تو جبریل کہتے آقا دشمنی بڑھ چکی ہے، اب مکہ میں رہنا بہتر نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے آپ مکہ چھوڑیں، مدینہ کو ہجرت کریں. اللہ مدینے کو اسلام کی راجدھانی بنانا چاہتا ہے. اللہ اکبر، دیکھے تو صحیح، مدینہ آج بھی اسلام کی راجدھانی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے. اتنا سننے کے بعد آقا اپنے گھر سے نکلے اور کہاں گئے؟ سیدھے ابو بکر صدیق کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا نبی نے. جب دروازہ کھٹکھٹایا مصطفیٰ نے، ابو بکر صدیق سمجھ گئے آقا آئے ہیں. دروازے کو کھولا، نبی فرماتے ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے. ابو بکر صدیق کہتے آقا غلام بھی چلے گا. نبی فرماتے ابو بکر تم بھی چلو گے. ابو بکر نے اتنا سنا رونے لگے، بلکنے لگے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا بابا ہجرت کا موقع ہے، رونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو خوشیاں منانے کی جگہ ہے. ابو بکر صدیق کہتے بیٹی یہ غم کے نہیں بلکہ خوشی کے آنسو ہیں، اس لیے کہ نبی کا ہم سفر ابو بکر بھی بنے گا. عرض کرتے یا رسول اللہ 4 مہینے سے 2 اونٹنیوں کو پال رہا ہوں، ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر. ایک آپ کی سواری ہے، دوسری ابو بکر صدیق کی سواری ہے. نبی فرماتے سواری لیں گے مگر بدلے میں کچھ نہ کچھ دیں گے. عرض کرتے آقا میری جان آپ پہ قربان ہے، میرا مال آپ پہ قربان ہے، میری اولاد آپ پہ قربان ہے. ابو بکر آپ سے پیسے کیوں کر لے گا؟ نبی فرماتے ہماری مرضی ہے. آقا فرماتے تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے. نبی واپس گھر کو پلٹے، پلٹنے کے بعد سامان تجارت کو نبی نے تیار کیا، سفر کے سامان کو تیار کیا. جب سامان کا تمام سامان سفر تیار ہو گیا، نبی فرماتے ہیں این علی بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. نبی نے علی کی پیشانی کو چوما، ارشاد فرماتے ہیں اے علی آج ہجرت مصطفیٰ کی ہوگی مگر بستر میرے علی کا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت واہ بھائی واہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا فرماتے نبی؟ ہجرت مصطفیٰ کی اور بستر جانے ولایت علی کا. بولے جانے ولایت علی کا، بستر جانے ولایت بولتے بولے علی کا. علی جانتے تھے کہ تلوار 40 نبی کو محاصرے میں لیے ہیں، کبھی بھی قتل کیا جا سکتا ہے. مگر نبی نے ایک جملہ اور بولا. نبی فرماتے علی صبح کو اٹھنا، مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنا، مدینہ ہماری بارگاہ میں چلے آنا. سبحان اللہ. مردوں کا بستر علی کے لیے سیج بن گئے، اس لیے کہ علی جانتے تھے کبھی بھی قتل ہو سکتا ہوں، آج کی رات نہیں، کیونکہ زمین و زماں بدل سکتی ہے، زبان مصطفیٰ کبھی نہیں بدل سکتا. نبی فرماتے صبح کو اٹھنا، مدینہ آنا. جبریل امین حاضر ہوئے، آقا وقت ہجرت ہو چکا ہے، آپ تیاری کریں. اللہ اللہ میرے سرکار کو جبریل نے بتایا آقا کریم 40 تلواریں آپ کے محاصرے میں ہیں، 40 نوجوان قتل کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. یا رسول اللہ بڑے خطر کا سفر ہے، یا رسول اللہ بڑی کلفتوں کا سفر ہے. میرے نبی مسکرائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی خاک زمین سے اٹھائی، اپنے اللہ اکبر مقام سے اٹھائی اور نبی نے پڑھنا شروع کر دیا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے لوگوں اگر مجبوریوں نے گھیر لیا ہو تو قرآن پڑھو. قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، قرآن بڑی رفت والی کتاب ہے. اگر بیماریوں نے گھیر لیا ہو تو قرآن پڑھو. اگر دشمن چاروں جانب سے چڑھ توڑ پڑے ہو تو قرآن پڑھو. اگر کوئی پرسان حال نہ ہو تو قرآن پڑھو. میرے حضور نے قرآن کی ابتدائی آیات سورہ یاسین کی پڑھی، پڑھنے کے بعد حضور نے خاک اٹھائی اپنے مکان سے، کفار کے چہرے پر پھینک دی. میرے نبی نکل کر چلے
چلے گئے مگر کسی کافر کو نظر نہیں آئے, کسی مشرک کو نظر نہیں آئے. مصطفیٰ کی اس ادا کو جب پروردگار عالم نے دیکھا, رب کعبہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. نبی تم نے جو کنکری پھینکی تھی ہاتھ مصطفیٰ کا تھا مگر طاقت پروردگار عالم کی تھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا, دونوں غار سور میں جا کر تشریف فرما ہوئے. آخری سورہ میں انشاءاللہ بات ختم کروں, چھوٹی چھوٹی 2 حدیثیں سناؤں, اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ. نبی نے ابو بکر صدیق کو لیا, غار سور میں دونوں چلے, جا کر آرام فرما ہوئے. ادھر یہ 40 نوجوان انتظار کر رہے کب نبی گھر سے نکلے, کب قتل کریں. صبح ہوئی, ایک انسان کا ادھر سے گزر ہوا, اس نے کہا بھئی آپ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے مصطفیٰ کو قتل کریں گے, نبی جب نکلیں گے قتل کریں گے. اس نے کہا دیوانو تم یہاں نبی کو دیکھ رہے ہو, میں نے محمد کو مکہ کے باہر جاتے دیکھا. میں نے محمد کو مکہ کے باہر جا کے دیکھا ہے. اللہ اکبر, چاروں جانب ہڑبونگ مچ گئی. محمد کو تلاش کرو, محمد کو تلاش کرو. اللہ اللہ. ابو بکر صدیق نے غار سور کو صاف کیا. غار سور کو صاف کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کوئی پتھر بھی نہیں بچا ہے, کپڑا بھی نہیں بچا ہے, ایک سوراخ باقی رہ گیا. ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی سے سوراخ کو بند کر لیا. سوراخ کو بند کرنے کے بعد ابو بکر صدیق فرماتے آقا تشریف لے آئیے. میرے نبی اندر گئے. ابو بکر کی گود میں آقا نے اپنا سر مبارک رکھا, سر اقدس رکھا. حضور آرام فرما رہے ہیں. ابو بکر صدیق کبھی قسمت پہ ناز کرے, کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے اور مسکرا کر کہہ رہے ہیں ابو بکر مبارک ہو, کائنات کا دولت تیری گود میں تشریف فرما ہے, تمام دنیا کی رعنائیت تیری گود میں تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق ابھی اسی جلوے میں کھوئے ہوئے تھے. اللہ اللہ. علماء فرماتے ہیں اسی غار میں ایک سانپ ہزاروں سال سے مصطفیٰ کے دیدار کا منتظر تھا. جب نبی کے دیدار کا وقت قریب آیا, ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی کو سوراخ پر رکھ لیا. سانپ نے کہا ابو بکر صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا لے, تو نبی کا دیوانہ مستانہ ہے, میں تجھے کاٹنا نہیں چاہتا. مگر ابو بکر صدیق کہتے تھے جان جائے تو جائے, مگر نبی کی نیند میں خلل آئی. ابو بکر صدیق کو گوارا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب سانپ نے ابو بکر صدیق کے کاٹا, فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کہ دنیا بھر کے پہاڑ میرے سر پر رکھ دیے گئے ہو. تکلیف کا کوئی عالم نہیں تھا, کلفت کا کوئی حساب نہیں تھا. ابو بکر صدیق نے پیر نہ ہٹایا, دوسری بار سانپ نے ڈسا, پیر نہ ہٹایا, تیسری بار سانپ نے ڈسا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے جسم میں جو تکلیف تھی وہ آنسو کی شکل میں میری آنکھوں سے بہی, بہنے کے بعد میرے رخسار سے بہتی ہوئی نبی کے رخسار مبارک پر گری. وہ رخسار جس کو قرآن میں فتوحا کہا ہے, نبی بیدار ہو گئے. فرماتے ہیں من جبکی کا یا ابا بکر, ابو بکر تجھے کس نے رلایا ہے؟ عرض کرتے آقا سانپ نے کاٹ لیا ہے. نبی فرماتے ایڑی ہٹا, اس لیے کہ تو بھی دیوانہ ہے, وہ سانپ بھی دیوانہ ہے. جب ایڑی کو ہٹایا گیا نبی فرماتے ابو بکر ذرا ایڑی کو دکھا. ابو بکر صدیق نے ایڑی دکھائی, نبی نے لوا میں دہن لگا دیا. ابو بکر فرماتے ہیں لوا میں دہن کا لگانا تھا, یوں لگا جیسے سانپ نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا. شاعر کہتا ہے تقدیر چمکنے کے آثار نظر آئے, جب مطلع ہستی پہ سرکار نظر آئے, جیسے ہی کھلا ان کی رحمت کا شفا خانہ, دنیا کے اطباء بھی بیمار نظر آئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مخدوم اشرف. سبحان اللہ. ایک حدیث سنا کر اختتام کی جانب. مکہ والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے غار سور کے قریب. مکہ والے تلاش کرنے چلے کہ رب نے فرمایا مکڑی جالا بن دے. کیا فرمایا رب نے؟ مکڑی جالا بن دے, کبوتری انڈے دے دے. قرآن کو پڑھے, قرآن کہتا ہے وَإِنَّ أَوْحَيْنَا الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. دنیا میں سب سے کمزور ترین گھر کوئی ہے تو مکڑی کا. یہ جالا ہے نا, یہ جالا نہیں ہے, یہ مکڑی کا گھر ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. رب نے سب سے کمزور گھر سے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی. جب مکہ والے گئے کہنے لگے محمد اس غار میں ہوتے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ گیا ہوتا, کبوتری اڑ گئی ہوتی, انڈے پھوٹ گئے ہوتے. مگر وہ جانتے نہیں تھے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ابو بکر صدیق کہتے آقا مکہ والے اتنے قریب ہیں, اگر پیر دیکھ لیں تو پکڑ لیں گے. نبی فرماتے لا تحزن, قرآن نے اس کو بیان کیا. نبی فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر ڈر مت,
تیرے میرے ساتھ اللہ ہے، سبحان اللہ، اور اللہ جس کے ساتھ اس کو کوئی پکڑ سکتا ہے، کوئی مٹا سکتا ہے۔ اب نبی غار سور سے اترے، آخری حدیث پاک، نبی راستے کو طول کر کے جا رہے تھے، سمندر کے قریب قریب جا رہے تھے، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، نبی کو پیاس لگی، بھوک لگی، مقام قدید پر مصطفیٰ نے نظر اٹھائی تو آپ کو صحرا میں ایک جھوپڑی نظر آئی۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایک جھوپڑی نظر آئی، آقا کریم خیمے کے قریب تشریف لے گئے۔ جانتے ہو یہ جھوپڑی، یہ خیمہ کس کا تھا؟ یہ ام معبد اور ابو معبد نام کے دو بوڑھے اور بوڑھی کا تھا۔ اللہ اللہ، ان کا کام کیا تھا؟ یہ مسافروں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ مسافروں کو پانی پلاتے تھے۔ نبی گئے اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھی اگر تیرے پاس کھانے کو ہو تو دے، ہم بھوکے ہیں، اگر پینے کو ہو تو پانی دے، ہم بھوکے ہیں۔ بوڑھی نے کہا، وہ آنے والے شہزادے، وہ آنے والے جوان، پانی ختم ہو چکا ہے، کھانا ختم ہو چکا ہے۔ میرے نبی نے دیکھا خیمے میں ایک بکری بندی ہے جو کمزور ہے، جو لاغر ہے، جو ضعیف ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے بوڑھی اگر تو اجازت دے تو ہم بکری کو دھو کر اس سے دودھ نکال لیں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ ام معبد کہتی ہے، کیسی بات کرتا ہے جوان، کئی ماہ گزر گئے، اس نے ایک بوند دودھ نہیں دیا ہے۔ نبی فرماتے اجازت تو دے، اجازت دینا تیرا کام ہے اور دودھ نکالنا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ اتنا سننا تھا۔ ام معبد نے دھیمے سے لہجے میں کہا، ایسی بات ہے تو نکال لے دودھ۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے کہا برتن تو لے کر آ۔ ام معبد برتن لے کر آئی، میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی۔ جب بکری کے تھنوں پہ حضور نے ہاتھ رکھا تو اللہ نے تھنوں میں دودھ پیدا کر دیا، برتن بھر گیا۔ نبی فرماتے ام معبد سیر ہو کر پی، ام معبد نے خوب پیا، ابو بکر صدیق نے خوب پیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا برتن لے کر آ۔ دوسرا برتن آیا، بھر گیا، تیسرا برتن آیا، بھر گیا، چوتھا برتن آیا، بھر گیا۔ جتنے بھی ام معبد کے پاس برتن تھے سب کے سب بھر گئے، مگر بکری دودھ دیتی رہی۔ میرے نبی نے دودھ پیا، اجازت لے کر تشریف لے گئے۔ میرے نبی تو چلے گئے، مگر کچھ ساتوں کے بعد ابو معبد آئے۔ جب گھر میں دودھ برتن بھرے دیکھے، کہنے لگے دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام معبد کہتی ہے، آیا تھا ایک عظمتوں والا، جس کا چہرہ بے مثال تھا، جس کا دیکھنا بے مثال تھا۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ 14ویں رات کا چاند دیکھے تو دیکھ کر شرما جائے۔ اس کے لب ایسے تھے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہوتی ہے، جب وہ ہنستا تھا یوں لگتا تھا بہاریں آ گئی ہیں۔ اس کی گردن لگتی تھی جیسے کہ اللہ اکبر چاندی سے بنی ہے۔ وہ مسکراتا تھا بے مثال لگتا تھا، وہ بولتا تھا بے مثال لگتا تھا۔ اس کے جسم کی خوشبو کا عالم یہ، مجھ کو عمر بھی اس کے جسم کی خوشبو کا صدقہ مانگے۔ ابو معبد فرماتے چل، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا بلکہ یہ نبی آخر الزماں تھا، یہ سید الانبیاء تھا۔ ام معبد کا ہاتھ پکڑا، نبی کو چالیا، کہتے محمد مدینہ بعد میں جانا، پہلے ہم دونوں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان بنا لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف۔ سبحان اللہ، نبی کا کمال دیکھے، کمال۔ اس کے بعد یہ بکری 18 سال تک زندہ رہی۔ کتنے سال تک؟ 18 سال تک مسلسل دودھ دیتی رہی۔ دور فاروقی میں تحت پڑا، سوکھا، آمور ماد جس کا نام تھا۔ بکریوں کے تھن سوکھ گئے، اونٹنیوں کے تھن سوکھ گئے، اونٹنیوں کے تھن سوکھ گئے، بھیڑوں کے تھن سوکھ گئے، مگر یہ بکری مسلسل دودھ دیتی رہی، اس لیے کہ اسے مصطفیٰ کے دست مبارک سے نسبت ہو گئی ہے۔ میرا امام کہتا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے جن اسلامی بچوں کے سر پر دستار حفظ رکھی جائے گی، اللہ انہیں بہترین حافظ، قرآن کا عامل، اس کے بعد عالم و مفتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ جو لوگ اس محفل میں شامل ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا کہنے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ تجدید ایمان کے لیے کلمہ پڑھیں، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔